السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی تھے، ان کا واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کی فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، ساتھ ہی خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتا تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا، یا فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید پیدا کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دے گا۔ پھر اللہ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا، اسی لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ نہیں ہے، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صالحہ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی، ہر طرح کی ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں، اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کسی لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح، اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچ سکتی تھی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکری کی طرح تھا، گوشت پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। इसी हालत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इल्हाम हुआ। इस इल्हाम की बदौलत उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। उसके जवाब में परवरदिगार ने फरमाया यरहमकल्लाह, यानी अल्लाह तेरे हाल पर रहम करे। फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता एक जोड़ा लाया, वो खूब सजा हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो जोड़ा पहना दिया गया, यानी उन्हें इज्जत के साथ तख्त पर बिठा दिया गया, और वो दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सारे बदन में रूह फैल गई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, फरिश्तों के पास जाओ और उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहो। फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ये हुक्म पाकर फरिश्तों की तरफ गए और उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया यही कलमात हमने तेरे और तेरी औलाद के लिए मुकर्रर कर दिए। अब रब्बुल इज्जत ने उनकी कमर पर अपना दायां हाथ फेरा तो उनकी पुश्त से जिस कदर नेक बख्त लोग क़यामत तक पैदा होने थे उनकी सूरतें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाई। फिर दूसरा हाथ उनकी कमर पर फेरा तो जितने बदबख्त लोग क़यामत तक पैदा होने थे उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की सूरतें देखी तो उनमें बड़ा फर्क नजर आया। उनमें खूबसूरत, बदसूरत, दौलतमंद, मुफलिस, लंबे कद वाले, छोटे कद वाले, अंधे, लूले, लंगड़े, गर्ज हर तरह के इंसान थे। अब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा फरमाया और उनसे अहद लिया, बताओ क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? सब ने एक ज़बान होकर कहा बेशक तू ही हमारा रब है, हम सब गवाह हैं। इस अहद को मिसाक कहते हैं। ये अहद इसलिए लिया गया कि क़यामत के दिन बरीनो इंसान ये ना कहने लगे हम तो इससे बेखबर थे। इस अहद में इंसानों से कहलवाया गया हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं बनाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद निकाली तो इस तरह निकली जैसे कंघी करने से बाल कंघी के अंदर हो जाते हैं। इस मिसाक में फरिश्ते भी गवाह हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो उनकी नस्ल निकलने लगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया फलां फलां तू जन्नती है क्योंकि वो अहले जन्नत का ही अमल करेंगे और ये दोज़खी हैं क्योंकि वो दोज़खियों जैसा अमल करेंगे। उस पर किसी ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल जब वहाँ तय हो चुका है तो फिर अमल करने की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का वही बंदा जन्नत के लिए पैदा किया गया है जिसके अमल जन्नतियों के होंगे और दोज़खी वही होगा जो दोज़खियों के काम करेगा, तौबा से पहले उसी अमल पर मर जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन से जाहिर हुई तो हर इंसान के माथे पर एक रोशनी चमक रही थी। सारी नस्ल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारी नस्ल है। उनमें से एक चेहरे पर बहुत ज्यादा रोशनी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये दाऊद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा इनकी उम्र कितनी है? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ परवरदिगार मैं अपनी उम्र के 40 साल इन्हें देता हूँ। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 साल उम्र कम कर दी गई। चुनाचे जब मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया तो आपने फरमाया अभी तो मेरी उम्र के 40 बरस बाकी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये 40 साल तूने अपने बेटे दाऊद को नहीं दिए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। बस यही इनकार उनकी नस्ल में रच बस गया क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे। ये भूल चूक अब आपकी नस्ल में भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में बीमार, कोढ़ी, बरस वाले, अंधे, काने, लंगड़े, लूले, बदसूरत, खूबसूरत, गैर सभी तरह के लोग देखे। उनमें अंबिया सरापा नूर थे। इस मिसाक यानी अहद के आसमान और जमीन में भी गवाह बने ताकि क़यामत में कोई उज़र बयान न कर सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद की इतनी कसरत देखी तो पूछा ए परवरदिगार आलम ये दुनिया में किस तरह समाएंगे? इस पर अल्लाह ज़ोजल ने फरमाया किसी को जमीन में रखूंगा यानी मर जाएंगे और किसी को माओ के पेटों में ही रखूंगा और किसी को बापों की पुश्त में ही रखूंगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो उन्हें तमाम चीजों का इल्म दिया गया, चीजों की खासियतों का इल्म दिया गया। ये इल्म ना दिया जाता तो वो जमीन में अल्लाह ताला के खलीफा होने का हक अदा न कर पाते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं और अल्लाह ने चीजों के नाम आदम को सिखाए, फिर वो चीजें फरिश्तों के सामने रखी, फिर उनसे फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते जवाब ना दे सके क्योंकि बशरी जरूरियात का उन्हें कुछ इल्म ना था, ना उन्हें उन चीजों के बारे में बताया गया था। लिहाजा उन्होंने कहा आपकी जात पाक है, हमें मालूम नहीं मगर उसी कदर जितना आपने हमें सिखाया है। बिलाशुबा आप बड़े इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया ए आदम तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। आपने तमाम चीज़ों के नाम और ख्वास बता दिए। तब परवरदिगार ने फरमाया मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीन की तमाम पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम पोशीदा रखते हो, मुझे सब मालूम है। अब जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर साबित कर दी तो फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम बजा लाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम के लिए सजदा करो। बस सब ने सजदा किया मगर शैतान यानी
یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے غرور کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندہ درکار ہے، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے دے کہ جس دن اٹھائے جائیں گے مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آئے، موت کی سختی سے بچا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا بے شک میں نے تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرما لیا تو اس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بھی بات سچی ہے، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی فرمایا تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی رہے گا۔ شیطان پر پھٹکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسد محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا ایسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر اب یہ ممکن تھا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے بھی زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے، ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج تھا، وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان الفاظ میں دعائیں مانگیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا تو توبہ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا، آپ نے وہاں لکھا پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا آپ کو ان کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم توبہ کے وقت کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جدہ میں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے، حضرت حوا بھی وہیں آ گئیں۔ رنج و غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان تک نہ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا اور اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہیں اطمینان ہو گیا، وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی، ان کے ہاں بچے جوڑوں کی صورت میں پیدا ہونے لگے۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کیا جاتا۔ قابیل اور حابیل، ان دونوں بھائیوں کے واقعے کا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی
حابیل پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل کی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اکلیمان آیا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اکلیمان سے ہی ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اکلیمان سے اس کی شادی کرا دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا غلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا اس کی جنس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی منظور نہ ہوتی تھی اس کی جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا ردی غلہ جوں کا تو پڑا رہ گیا۔ قابیل یہ تو ہی برداشت نہ کر سکا، اس نے طیش میں آ کر کہا اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لے، اس طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب یہ کیا کرے۔ ایسے میں پروردگار نے دو کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کھرید کر گڑھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کے بعد وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوا تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بہشت کے پھلوں کی خواہش محسوس کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تھا تو دعا منظور ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی۔ اس پر آپ نے یہ فرمایا میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ پھر آپ نے بیٹوں سے کہا اب تم دیکھو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسا ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبو ملائی، جنت کی بیری کے لائے ہوئے پتوں والے پانی سے آپ کو غسل دیا، پھر بہشت کا کفن پہنایا۔ آپ کی اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بنائی گئی، مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی بنائی گئی۔ دنیا میں آپ کی کنیت ابو البشر ہے کیونکہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔